دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا ٹاپک اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں یہ بتاؤں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم یعنی معدے اور آنتوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے ہم ڈائجسٹو سسٹم کی بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بے شک ہماری اوور آل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈائجسٹو سسٹم کا صحیح طور پر کام کرنا بے حد ضروری ہے. جن غذاؤں کا ذکر میں یہاں کرنے جا رہا ہوں ان کی اہمیت کو سائنٹیفک ریسرچ نے بھی ثابت کر دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ اہم غذائیں کون سی ہیں. نمبر 1، یوگرٹ، دہی. یہ پروبائیوٹکس کی ایک بڑی سورس ہوتی ہے. پروبائیوٹکس ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری گٹ ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی لیے دہی میں پروبائیوٹکس کی موجودگی گٹ میں موجود بیکٹیریا کو بیلنس کرتی ہے اور اس طرح بلوٹنگ، گیس اور ڈائریا کی علامات میں کمی لاتی ہے. ہمارے امیون سسٹم یا قوت مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے. یہ ہمارے موڈ کو اچھا کرتی ہے اور برین کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے. جن لوگوں میں لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں کیونکہ یہ لیکٹوز کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اس طرح ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے. نمبر 2، جنجر، ادرک. ادرک سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کمپاؤنڈ جنجرول شامل ہوتا ہے اور اسی کی بدولت ادرک ایک اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری کا رول ادا کرتی ہے. ادرک کے بے شمار فائدے ہیں جن کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں. یہاں چونکہ ہمارا فوکس گٹ ہیلتھ ہے تو ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں. جن لوگوں میں نازیہ یا متلی کی شکایت رہتی ہے اور اس کا کوئی بھی ریزن کیوں نہ ہو، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ انزائمز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور اس طرح یہ گیس، بلوٹنگ اور انڈائجیشن میں بھی بہت مدد کرتی ہے. ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں ادرک کا استعمال ضرور ہوتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جائے. اس کے سلائسز بنائیں، گرم پانی میں شامل کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں. اس کو اپنی چائے میں شامل کریں. کم از کم دن میں ایک بار ادرک کی چائے ضرور پئیں. یہ بات یاد رکھیں کہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور آج کل ادرک کی چائے کا استعمال آپ کو نزلے، زکام، گلے کی سوزش اور کھانسی سے بچانے کے لیے بہت اہم ہے. نمبر 3، اوٹ میل. اس کا استعمال عام طور پر بریک فاسٹ اور اسنیکس پر کیا جاتا ہے. اس میں فائبر، وائٹامنس، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں. اس میں ایک فائبر ہوتا ہے جسے بیٹا گلوکین کہتے ہیں. یہ ایک پری بایوٹک ہے اور یہ ہماری گٹ میں موجود اچھے بیکٹیریا کو بوسٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے ڈائجسشن کا پروسیس بہتر رہتا ہے اور آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت نہیں ہوتی. آپ اوٹ میل کو ملک کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس میں فروٹس، نٹس اور شہد بھی شامل کر سکتے ہیں. نمبر 4، لیفی گرین ویجیٹیبلز. اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں وائٹامن اے، سی، کے اور فولک ایسڈ بھی موجود ہوتے ہیں. یہ ہماری انٹسٹینز میں اچھے بیکٹیریا کی گروتھ میں بہت مدد کرتے ہیں. نمبر 5، لینٹلز، دالیں. اس کا استعمال ہمارے گھروں میں عام طور پر زیادہ کیا جاتا ہے. اس میں فائبر اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں جبکہ فیٹ کی مقدار کم ہوتی ہے. یہ نہ صرف اچھے بیکٹیریا کی گروتھ میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ہماری باول موومنٹس کو ریگولر بھی کرتے ہیں اور ان کا ایک بڑا رول بھی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دالوں کو بھی اپنے کھانوں کا لازمی حصہ بنائیں. نمبر 6، اوکرا، بھنڈی. ہمارے ہیلتھ سسٹم پر اس کے بے شمار فائدے ہیں جن کے متعلق میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو یہ کس طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے. اپنے ہائی فائبر کانٹینٹ کی وجہ سے یہ باول موومنٹس کو ریگولر کرتی ہے، کانسٹیپیشن سے بچاتی ہے، گٹ میں موجود اچھے بیکٹیریا کو سپورٹ کرتی ہے. اس میں موجود ایک سبسٹینس میوسیلیج اسٹول کو سافٹ کرتا ہے تاکہ یہ آسانی سے پاس ہو سکے. میوسیلیج ڈائجسٹو ٹریکٹ کو سوت کرتا ہے اور اس طرح یہ ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے جن کو معدے کی تیزابیت یا ایسڈ ریفلکس ہو. اس میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس، پولی فینولز اور فلیونوئڈس گٹ کی انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اور ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو کسی بھی طرح کے
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि भिंडी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितनी फायदेमंद है। मैं भी भिंडी का बहुत शौकीन हूँ और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 2 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और दूसरी क्रॉनिक डिजीज से मुतासर अफराद भी इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदे पहुंचाती है। नंबर 7, ओलिव ऑयल। इसमें शामिल फिनॉल्स हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं और इस तरह इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन में कमी लाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट करके ये हमारी गट हेल्थ को हेल्दी रखते हैं। इसको आप खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सैलेड में इसको शामिल कर सकते हैं और जिस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 8, एवोकाडो। इसमें फाइबर और हेल्दी फैट्स की बड़ी मकदार होती है। ये अच्छे बैक्टीरिया को फीड करके उनकी तादाद में इजाफा करता है। स्टमक पर एक सूथिंग इफेक्ट होता है। ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में मदद करता है। ये अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत की वजह से आईबीएस और आईबीडी के मरीजों में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। आप इसको अपने टोस्ट पे लगाकर खा सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं और सैलेड में भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 9, पोमग्रेनेट, अनार। इसमें शामिल कंपाउंड्स पॉलीफिनॉल्स गट के अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। ये भी गट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इस तरह आईबीडी और आईबीएस के मरीजों की अलामात में कमी लाते हैं। ये अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से गट में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, खासतौर पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को, जो कि गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स करता है। इसमें मौजूद एंजाइम्स न सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन में भी हिस्सा लेते हैं। नंबर 10, फेनिल सीड्स, सौंफ। सौंफ के इस्तेमाल से गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन में बहुत फ़ायदा होता है। ये तेज़ाबियत को कम करती है, खाने को सही तौर से हजम करने में मदद करती है, मुंह से आने वाली बैड स्मेल से भी निजात दिलाती है। हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स के मरीजों में ये नेचुरल रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। खाना खाने के बाद 1 चाय का चमचा सौंफ ज़रूर खाएं ताकि इसके तमाम फ़ायदे हासिल हो सकें। नंबर 11, फ्लैक्स सीड्स। इसमें फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन की बड़ी मकदार होती है। ये डाइजेशन में मदद करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन्हें चाहिए कि इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसको आप स्मूदी में शामिल कर सकते हैं, दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। नंबर 12, चिया सीड्स। इसमें फाइबर की मौजूदगी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बाउल मूवमेंट को रेगुलर करती है। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूथिंग करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी बचाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर आप समझते हैं कि ये एक मालूमाती वीडियो थी तो इसको अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।